بغداد حکمت کا مرکز، وہ شہر جہاں بازاروں میں علم بکتا تھا اور گلیوں میں انصاف کی گونج سنائی دیتی تھی، وہاں ایک نیک دیانتدار اور با اصول قاضی عبدالرشید ہر دل عزیز شخصیت تھا۔ لوگ اسے حق کا مجسمہ سمجھتے تھے، کیونکہ وہ نہ دولت سے متاثر ہوتا اور نہ ہی طاقت سے مرعوب۔ ایک روز عدالت میں ایک ایسا مقدمہ پیش ہوا جس نے شہر بھر کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک امیر تاجر مرزا زاہد نے دعویٰ کیا کہ اس کی قیمتی ایرانی قلیم کو ایک غریب حسن نامی مزدور نے چرا لیا ہے۔ قلیم بیش بہا قیمتی تھا اور اس کا دعویٰ تھا کہ اسے شاہ فارس نے تحفہ میں دیا تھا۔ گواہ جو سب تاجر کے رشتہ دار یا ملازم تھے مزدور کے خلاف بولے۔ حسن سادہ لباس میں آنکھوں میں آنسو لیے بار بار قسم کھاتا رہا کہ وہ بے قصور ہے۔ قاضی عبدالرشید نے گہری نظر سے سب کو دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ انصاف صرف کاغذی شہادتوں پر نہیں ہوتا بلکہ عقل، تجربے اور دل کے سکون پر بھی مبنی ہوتا ہے۔ اس نے ایک چالاک منصوبہ بنایا۔ اس نے حسن اور تاجر دونوں کو عدالت سے باہر بھیج دیا اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ چپکے سے تاجر کے محل کی تلاشی لے۔ ساتھ ہی اس نے تاجر سے سوال کیا، کیا تم قالین کی پہچان کر سکتے ہو؟ تاجر نے کہا، ہر دھاگا پہچانتا ہوں۔ چند لمحوں بعد سپاہی وہی قلین لے کر واپس آ گئے جو تاجر کے تہہ خانے سے برآمد ہوا۔ قاضی نے سخت لہجے میں فرمایا، اے زاہد، تو نے اپنے غرور، دولت اور جھوٹے گواہوں کو بل بوتے پر انصاف کو خریدنے کی کوشش کی، مگر یاد رکھ، عدل وہی ہے جو دل سے نکلے اور اللہ کی نظر میں سرخرو ہو۔ تاجر ہر چھوٹی گواہی اور فریب کاری کا مقدمہ قائم ہوا اور حسن کو احترام کے ساتھ بری کر دیا گیا۔ بغداد کی گلیوں میں یہ فیصلہ چرچا بن گیا۔ لوگ کہتے، جس قاضی کی عدالت میں سچ خود بولتا ہو وہاں جھوٹ چھپ نہیں سکتا۔ قاضی عبدالرشید کے فیصلے شہر میں گونج رہے تھے، لیکن جہاں روشنی ہو وہاں اندھیرا بھی سایہ کرتے ہیں۔ شہر کے کچھ با اثر لوگ اس سے ناراض تھے، خاص طور پر وہ جنہیں قاضی نے ان کی حیثیت کے باوجود سزا سنائی تھی۔ ان میں ایک چلاک اور خود پسند وکیل ابن حماد قاضی کا سب سے بڑا مخالف بن چکا تھا۔ ابن حماد نے قاضی کے خلاف سازش کی منصوبہ بندی کی۔ وہ چاہتا تھا کہ عبدالرشید کی شہرت مٹی میں ملا دی جائے تاکہ وہ خود قاضی بن سکے۔ اس نے ایک بیوہ عورت سلیمہ کو بلا سلا کر عدالت میں پیش کیا۔ اس نے عدالت میں دہائی دی کہ قاضی نے بغیر ثبوت اس کے بھائی کو قید کروایا، جس کی قید میں موت واقع ہو گئی۔ لوگوں میں چہمگوئیاں شروع ہو گئی، کچھ نے شک کا اظہار کیا، کچھ نے قاضی کے خلاف آواز اٹھائی۔ عبدالرشید خاموشی سے سنتا رہا۔ اس نے مقدمے کی پوری فائل منگوائی۔ سچ تک پہنچنا اس کی عادت تھی اور وہ جلدی رائے نہیں دیتا تھا۔ تفتیش شروع ہوئی، قیدیوں کا ریکارڈ، پرانی گواہیاں اور جیل کے محافظوں کی گواہیاں طلب کی گئی۔ معلوم ہوا کہ سلیمہ کا بھائی ایک پرانا مجرم تھا جس پر قتل اور ڈکیتی کے مقدمات تھے۔ قید میں وہ بیمار ہوا اور جانبر نہ ہو سکا۔ جب قاضی نے یہ سب عدالت میں بیان کیا تو سب پر سنیٹا چھا گیا۔ قاضی نے سلیمہ سے پوچھا، کیا تم نے خود یہ سب دیکھا یا تمہیں کسی نے سکھایا ہے؟ سلیمہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے ابن حماد کا نام لیا۔ اس نے کہا، اگر تم جھوٹ بولو گی تو قاضی کو سزا ہوگی اور تمہیں پیسے ملیں گے۔ ابن حماد پر جھوٹ اور عدالت کی توہین کا مقدمہ قائم ہوا۔ قاضی نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا، انصاف صرف غلط کو سزا نہیں دیتا بلکہ سچ کو مقام بھی دیتا ہے۔ یہ سچ بولے چاہے دیر سے ہی صحیح، وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ قاضی کی سچائی اور تکبر کی سب نے تعریف کی، لیکن دشمنی ابھی مکمل ختم نہیں ہوئی۔ ایک اور آزمائش کا انتظار کر رہی تھی۔ بغداد کے نواحی علاقوں میں ایک علاقہ تھا جو قانون سے آزاد سمجھا جاتا تھا۔ وہاں ابو منصور الکہانی کی حکومت تھی، جو ڈاکوؤں کا سردار تھا، لیکن خود کو منصف صحرا کہتا تھا۔ وہ کہتا، عدل صرف تلوار سے ممکن ہے۔ اس نے قاضی کو چیلنج دیا، اگر تم واقعی سچے ہو تو میرے علاقے میں آ کر فیصلے کرو۔ اگر لوگ تمہیں مان لیں تو میں تمہیں بغداد کا اصل قاضی مان لوں گا۔ قاضی عبدالرشید نے اللہ کا نام لیا اور چند محافظوں کے ساتھ اس خطرناک علاقے کی طرف روانہ ہو گیا۔ شہر والوں کو حیرت ہوئی اور باغ نے خدشہ ظاہر کیا کہ وہ زندہ واپس نہ آ سکے گا، مگر قاضی کا ایمان مضبوط تھا۔ وہاں پہنچ کر اسے پہلا مقدمہ پیش کیا گیا۔
ایک لڑکے پر چوری کا الزام تھا کہ اس نے خیمہ بازار سے ایک رئیس کا خنجر چرا لیا۔ رئیس نے قسمیں کھائی اور کئی گواہ ساتھ لایا۔ قاضی نے سوالات کی بوچھاڑ کی اور پھر حکم دیا کہ بازار کے چند تاجروں کو بلایا جائے۔ اس کی باتوں سے ثابت ہوا کہ خنجر رئیس نے خود گم کیا تھا اور الزام بے گناہ لڑکے پر دھر دیا۔ قاضی نے فرمایا، عدل وہی ہے جو ڈس سے پاک ہو، سچ کے سوا کچھ نہ کہے۔ جو طاقتور ہو کر جھوٹ بولے وہ کمزوروں کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ 4 دن تک وہ مقدمہ سنتے رہا، ہر مقدمے میں سچ تلاش کیا، انصاف کیا، الکہانی دیکھتا رہا۔ 5ویں دن وہ قاضی کے سامنے آیا، جھکی ہوئی نظریں، تھرتھراتے ہاتھ۔ اے قاضی، تو نے میرا غرور توڑ دیا، میری تلوار جو نہ کر سکی وہ تیرے قلم نے کر دکھایا۔ آج سے میں تیرے فیصلوں کا پیروکار ہوں۔ قاضی نے کہا، توبہ وہ در ہے جو اللہ نے ہمیشہ کھلا رکھا ہے، اگر نیت صاف ہے تو معافی بھی ہے۔ بغداد کے سب علاقے قاضی عبدالرشید کے عدل کے زیر اثر آ گئے۔ یہ صرف ایک قاضی کی فتح نہ تھی، بلکہ سچائی، دیانت اور انصاف کی فتح تھی۔ قاضی کا نام آج بھی